बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं IYS स्कूल की जानिब से जमात हफ्तम की उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अपनी तदरीस का आगाज करने से पहले कुछ हिदायत हैं जिन पर आपने अमल करना है। नंबर 1, रफ कॉपी और पेंसिल साथ रखें ताकि दौरान तदरीस जहन में आने वाले सवालात लिख सकें। आपको इन सवालात के जवाबात लेक्चर के आखिर में दिए जाएंगे। मश्क से मुतालिक तमाम काम फेयर कॉपी पे करना है। अपने माइक और कैमरे को बंद कर दें वरना आपको रिमूव कर दिया जाएगा। जो बच्चे अपनी सही नाम के साथ शामिल नहीं हुए हैं वो अपने दुरुस्त नाम के साथ शामिल हो जाएं वरना आप ये क्लास नहीं ले सकेंगे। बच्चों, आज हम जमात हफ्तम की नज़म दरख्तों से मोहब्बत पढ़ें और समझेंगे। आप सब आफाक सन सीरीज की हफ्तम की किताब का सफ़ा नंबर 65 खोलिए। ठीक है, सफ़ा नंबर 65 पे शुरू करने से पहले हमारे पास आपको ये तस्वीर नजर आ रही है स्क्रीन पे। इसमें आप देख रहे हैं कि एक दरख्त है, हर तरफ हरियाली है, घास है, हरा भरा मैदान है और बच्चे इसमें खुशी से अपनी किताबें लेकर अपनी पढ़ाई में मसरूफ हैं। यानी कि हमें यहाँ पे दरख्त नजर आ रहा है, बच्चे नजर आ रहे हैं, हरियाली नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, तो आज हमारा उन्वान है दरख्तों से मोहब्बत। ठीक है, उन्वान पर जाने से पहले दरख्तों से मोहब्बत क्यों करनी चाहिए, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि जिस चीज की हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत होती है और वही चीज हमें बहुत प्यारी होती है, और जो चीज हमें जिंदगी में जितनी फायदा देती है हमें उससे उतनी ही मोहब्बत हो जाती है। तो ये तय हुआ कि दरख्त हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ये कुदरती तौर पर हमारे दिल में उनसे मोहब्बत पैदा हो जाती है और आज का हमारा उन्वान भी दरख्तों से मोहब्बत है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपनी बुलंद ख्वानी शुरू करेंगे। पहला शेर है, दरख्तों पर है चिड़ियों का बसेरा, दरख्तों से मिले साया घनेरा। बसेरा कहते हैं रिहाइश को, रहने को, और घनेरा बहुत घना। ठीक है, जहां से धूप ना आ सके। तो इस पहले शेर में, ठीक है, शायर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत दरख्तों का तस्करा करते हुए कहता है कि दरख्त ना सिर्फ इंसानों के लिए, यहाँ कहा गया ना कि दरख्तों पर है चिड़ियों का बसेरा, तो इसका मतलब है कि दरख्त ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि चरिंद परिंद सबके लिए बहुत मुफीद है। अब परिंदे इस पर क्या करते हैं कि परिंदे दरख्तों पर घोंसला बनाते हैं, वहां पे रिहाइश इख्तियार करते हैं। ठीक है, वो अपना घर बनाते हैं और इसमें रहते हैं और वो इसमें निहायत महफूज भी रहते हैं, हर तरह के खतरात से महफूज रहते हैं और सुकून और आराम से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जहाँ वो अंडे भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं और ये चीजें उनकी महफूज रहती हैं, वो किसी किस्म के जंगली जानवरों का शिकार नहीं होते। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बहुत से जानवर भी दरख्तों के नीचे उनके साए में रहते हैं, खड़े होते हैं, वहीं पे वो रिहाइश इख्तियार करते हैं। अच्छा, इसके अलावा वो क्यों वहां पे दरख्तों को इतनी अहमियत देते हैं, जानवर परिंदे सब, क्योंकि दरख्तों से उन्हें साया हासिल होता है और ये धूप की तपिश को कम करते हैं। धूप की तपिश जब कम होती है तो हम बहुत सुकून और इत्मीनान से वहां रह सकते हैं, बैठ सकते हैं और हर शख्स ही दरख्तों के साए में बैठना पसंद करता है। दरख्त हमारे माहौल को ठंडक देते हैं और एक खुशगवार एहसास देते हैं जिससे हमें एक खुशी का एहसास होता है, हम हशाश बशाश हो जाते हैं और बेहतर महसूस करते हैं। दूसरा शेर है हमारा, खुशी से चहचहाते हैं परिंदे, खुदा की हमद गाते हैं परिंदे। चहचहाना कहते हैं सुरीली आवाज में बोलना, परिंदों का बोलना, परिंदों का गुनगुनाना, जो हम उनकी चूं चूं सुनते हैं, सुबह शाम सुनते हैं, या जिस वक्त तो वो इतना चहचहाहट होती है, उनकी खुशी से वो बोलते हैं, तो उसके कहते हैं चहचहाना। हम कहते हैं तारीफ और तस्बीह अल्लाह ताला की। ठीक है, तो अब इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं, इस शेर में शायर परिंदों का तस्करा करते हुए कहते हैं कि परिंदे दरख्तों पर रहते हैं, अब वहां पे उनका बसेरा होता है। जैसे ही सुबह के वक्त रोशनी हल्की हल्की फैलने लगती है तो हमें परिंदों की चहचहाहट सुनाई देने लगती है। अब वो चहचहाहट इसलिए होती है कि परिंदे सुबह के वक्त उठकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने उन्हें एक नया दिन दिया, उसने उन्हें एक नई जिंदगी दी।
ٹھیک ہے، اور وہ اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف و تسبیح کرتے ہیں۔ اس لیے صبح کے وقت جہاں درخت ہوتے ہیں تو ہمیں پرندوں کے چہچہانے کی، ان کے بولنے کی سریلی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور وہ یہ آوازیں مل کر نکالتے ہیں، یعنی وہ ایک اجتماعی طور پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے رب کی تعریف و تسبیح بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ نعمتیں دی ہیں، نہ صرف انسانوں کو بلکہ چرند پرند ہر ایک جاندار چیز کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کریں کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی تعریف و تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنی سریلی آوازوں میں، ان کی وہ جو آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہیں جو ہمارے کانوں کو بہت بھلی محسوس ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے، جیسے ہم پہ نماز فرض ہے، ہم صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز ادا کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم اس کی بندگی کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور اس کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے آگے کہا گیا ہے کہ خدا کی حمد گاتے ہیں پرندے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پرندے کرتے ہیں، اور انسانوں پر بھی فرض ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اٹھتے ہی وہ بھی کرتے ہیں، انسانوں پر بھی فرض کی گئی ہے، یعنی مسلمانوں پر اور پرندوں پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں ایک نیا دن دیا جو نعمتوں سے بھرپور ہوتا ہے، تو یہ جو ہمیں پرندوں کی چوں چوں سنائی دیتی ہے، یہ چوں چوں اصل میں ان کی سریلی آواز ہے جس میں وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آغاز صبح میں بھی وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے اور جیسے ہی شام ہوتی ہے، اندھیرا پھیلنے لگتا ہے، تب بھی وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا دن بہت بھرپور گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے ہمارے پاس شعر، مسافر دھوپ سے گھبرا کے آئیں تو ٹھنڈی چھاؤں میں آرام پائیں۔ مسافر کون ہوتے ہیں؟ سفر کرنے والے، ٹھیک ہے۔ دھوپ کیا ہوتی ہے؟ سورج کی جو گرمی، جو شدت ہے، وہ دھوپ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس شعر میں شاعر درختوں کی اہمیت، اس کی افادیت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ درخت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، خاص طور پر رستوں میں جو درخت لگے ہوتے ہیں وہ مسافروں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے، وہ ان کی راحت کا، ان کے سکون کا باعث بنتے ہیں۔ اور وہ کیوں باعث بنتے ہیں کہ جب مسافر گرمی میں، دھوپ کی شدت میں چل کر آتے ہیں کہیں دور سے، تو وہ بہت نڈھال ہو جاتے ہیں، ایسے میں اگر انہیں کوئی سایہ دار درخت مل جاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنی جو گرمی ہے اس کی شدت میں وہ تھوڑی دیر کے لیے کمی لاتے ہیں، اور ان کو سکون و اطمینان محسوس ہوتا ہے، تھوڑی دیر راحت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کچھ دیر وہ آرام کرنے کے بعد نئے سفر کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ درختوں کی اس چھاؤں نے، درختوں کی اس ٹھنڈک نے ان کی ساری تھکان اتار دی ہوتی ہے، اب وہ نئے سفر کے لیے آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا شعر ہے، مسافر سڑک میدان رستوں پر گھروں پر، درختوں کا اثر ہے موسموں پر۔ اب اثر کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ کسی چیز کو تبدیل کرنا، اس کو ٹھیک کرنا، یعنی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اثر ڈالنا، کسی نہ کسی طرح سے اس کے اوپر اس کو تبدیل کرنا کسی بھی انداز سے۔ اب درخت کس طرح ہمارے لیے، ہمارے موسموں کو تبدیل کرتے ہیں یا ہمارے گھروں، میدانوں اور سڑکوں کے لیے مفید ہیں، اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ شاید درختوں کی اہمیت یہاں پہ واضح کر رہا ہے کہ درخت کیوں اہم ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ درخت ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، جہاں درخت زیادہ ہوتے ہیں وہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جب میدانوں پر یا رستوں پر جب درخت لگے ہوتے ہیں تو وہ مسافروں کے لیے چھاؤں کا سبب بنتے ہیں، وہاں پہ چھاؤں، گھنی چھاؤں ہوتی ہے تو مسافروں کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں، جیسے ہم نے اوپر والے پیراگراف میں پڑھا، تو یعنی کہ ہمارے گھروں میں اگر ہوں تو ہمارے گھروں میں ٹھنڈک ہوتی ہے، سایہ فراہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ ایک خوشگوار اثر فراہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اثر دیتے ہیں۔ تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں جنہیں ہم ناردرن ایریاز کہتے ہیں، وہاں جنگلات کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، یعنی کثرت سے درخت لگے ہوئے ہیں، جہاں بہت زیادہ تعداد میں درخت لگے ہوتے ہیں اسے جنگل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو شمالی علاقہ جاتے ہیں وہاں کثیر تعداد میں درخت ہیں،
وہاں کی آب و ہوا ان درختوں کی وجہ سے معتدل ہوتی ہے. معتدل کیا ہوتی ہے؟ یعنی درمیانی رہتی ہے، نہ تو زیادہ سردی ہوتی ہے نہ ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے. تو وہ درخت جو ہیں اس آب و ہوا کو گرمیوں میں بھی خوشگوار رکھتے ہیں. اس کے علاوہ درختوں سے فضا صاف ستھری رہتی ہے. اب جب ہم وہاں ان علاقوں میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ کوئی پولوشن، کوئی آلودگی نظر نہیں آتی، بلکہ ہمیں صاف ستھری فضا ملتی ہے، کیونکہ درخت جو ہیں وہ زمین کے پھیپھڑے کہلاتے ہیں. اب زمین پھیپھڑوں کا کام کیا ہے کہ وہ آکسیجن مہیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صاف ہوا مہیا کرتے ہیں. اب جو آکسیجن ہے ہمیں وہ درختوں کی بدولت مل رہی ہے، اور یہ ہماری زندگی کا ایک نہایت ہی اہم عنصر بھی ہے. عنصر کہتے ہیں یعنی ایک حصہ ہے. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری حکومت کتنے شجرکاری کے بارے میں کتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس سال ہم جو ہے نا اتنی شجرکاری کریں گے. تو ہر سال موسم برسات میں درخت لگائے جاتے ہیں، شجرکاری کی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے برسات کے موسم میں بارش ہوتی ہے تو درختوں کو قدرتی طور پر پانی مل جاتا ہے، پودوں کو پانی مل جاتا ہے، تو وہ آسانی سے اگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سال بھی حکومت کی یہ کوشش ہے کہ 60,000 کے قریب تقریباً درخت لگائے جائیں پورے پاکستان میں، جس کے لیے شجرکاری مہم کا کب سے آغاز ہو چکا ہے. اور بچوں، آپ کو پتا ہے نا کہ چند سال پہلے، اگر آپ کو کچھ پتا ہو اس بارے میں، کہ سعودی حکومت نے بھی پاکستان سے بڑی تعداد میں نیم کے درخت منگوائے تھے. اور وہ کس لیے منگوائے تھے کہ میدان عرفات میں، کیونکہ وہاں پہ صحرائی علاقہ ہے، بہت تپش ہوتی ہے، تو اس تپش کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان سے نیم کے درخت منگوا کر لگائے تھے، تاکہ وہاں گرمی کی شدت کم ہو جائے اور حاجیوں کے لیے آسانی ہو. ٹھیک ہے، اگلا شعر ہے ہمارا، بڑے بوڑھے ہمارے کہہ گئے ہیں، درختوں کے ہزاروں فائدے ہیں. اب اس شعر میں شاید بزرگوں کی نصیحت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے، جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے ہمیں ہمیشہ نیک مشورے دیتے ہیں. وہ ہمیں کوئی نہ کوئی، کیونکہ انہوں نے تجربات سے سیکھا ہوتا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی ہمیں ایسی بات بتاتے ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی کے تجربوں سے حاصل کی ہوتی ہے، اور وہ بات ہر حال میں درست ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ درختوں کے بے شمار فائدے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس ان کے تجربات کی بنا پر وہ ہمیں وقتاً فوقتاً مشورے بھی دیتے رہتے ہیں، کہ درختوں کے حوالے سے انہوں نے ہمیں بے پناہ باتیں بتائی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ درخت ہمیں لکڑی مہیا کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ درختوں کے بہت فائدے. اب یہاں کچھ فائدوں کا ہم ذکر کریں گے کہ درخت ہمیں لکڑی مہیا کرتے ہیں، جس سے ہم روزمرہ استعمال کی چیزیں بناتے ہیں. مثلاً فرنیچر ہمارے گھروں میں جو استعمال ہوتا ہے، جس میں بیڈ ہو گیا، جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ الماریاں ہو گئی، جس میں ہمارا صوفہ سیٹ ہو گیا. اس کے علاوہ جو مکانات کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے دروازے ہو گئے، کھڑکیاں ہو گئیں، بعض اوقات چھت وغیرہ بھی. مغربی ممالک میں تو ایسا ہوتا ہے کہ پورے کا پورا گھر، اس کا چھت، اس کی دیواریں، اس کی کھڑکیاں، دروازے، یہاں تک کہ فرش بھی لکڑی کا بنایا جاتا ہے. تو یہ عمارتی سامان میں بھی لکڑی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو اسکول میں استعمال ہوتا ہے فرنیچر، جیسے جن ڈیسک ہم بیٹھتے ہیں، وہ ڈیسک بھی کس سے بنے ہوتے ہیں؟ وہ اسی لکڑی سے بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم بہت سارے علاقوں میں جہاں پہ گیس نہیں ہوتی، تو وہاں پہ ایندھن کے طور پر لکڑی کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی لکڑی جلانے کے کام بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ سب سے مین چیز جو ہوتی ہے، خاص بات وہ کہ ہم پھل کھا رہے ہوتے ہیں، روزانہ ہم طرح طرح کے پھل کھا رہے ہوتے ہیں، تو پھل بھی ہمیں کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ انہی درختوں سے حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مزے مزے کے ہم آم کھا رہے ہیں، یہ آموں کا سیزن تھا، ہے بھی ابھی بھی ہیں، تو ہم مزے کے جو آم کھا رہے ہوتے ہیں، جو ہم آڑو کھا رہے ہوتے ہیں، جو ہم آلو بخارا ہے، جو بھی موسم کے جو جتنے بھی پھل ہیں وہ ہمیں درختوں کی بدولت حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ درخت جو پودوں کی شکل میں ہی ہوتے ہیں، ہمیں سبزیاں حاصل ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہمیں اناج، وہ بھی ہمیں پودوں سے ہی حاصل ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ گندم، مکئی، جوار، باجرہ، یہ وہ اناج ہے جو ہم خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور ہماری روزمرہ خوراک کا حصہ ہے. اگر یہ ہمیں نہ ملے تو ہمیں خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑے. ٹھیک ہے، تو یہ سب بھی پودے ہوتے ہیں جو زمین سے اگتے ہیں اور ہمیں خوراک مہیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے علاوہ ہم کچھ جو ہوتے ہیں وہ درخت ایسے ہیں جن کا پھل ہم خشک میوہ جات کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسے بادام ہو گیا، اخروٹ ہو گیا. ٹھیک ہے،
खुबानी का भी हम उसको खुश्क करके भी लेते हैं। अच्छा, इंजीर हो गई, ये भी खुश्क भी खाई जाती है और फ्रेश भी खाई जाती है। तो ये वो तमाम है, ना सिर्फ हमें जलगोजे हो गए, ये वो सारी चीजें हैं जिन्हें हम ड्राई फ्रूट या खुश्क मेवाजात कहते हैं, वो भी हमें दरख्तों से ही हासिल होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जड़ी बूटियों से बहुत सारी अद्वियात तैयार होती हैं। आपको पता है कि इलाज के 3 तरीके हैं। अब उसमें एक हो गया एलोपैथिक, एक हो गया होम्योपैथिक, और एक होता है हिकमत पे, जो हकीमों के पास हम जाते हैं ना, वो हिकमत पे, उसको हिकमत कहते हैं। और आपको पता है हिकमत में जितना इलाज होता है वो सारा का सारा जड़ी बूटियों से या दरख्तों से जो ली जाती हैं चीजें, उन्हीं से वो इलाज किया जाता है, उन्हीं से वो अद्वियात तैयार किए जाती हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है, अब इसके अलावा जो हम अपनी स्टेशनरी में जो चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मसलन कागज, पेंसिल, रबड़ यानी इरेजर वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता है ना बच्चों कि ये चीजें भी हमें दरख्तों की बदौलत ही हासिल होती हैं। तो दरख्त हमारे लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा समंदरों के किनारे वहां पे तीमर के जंगलात लगाए जाते हैं। अब ये जंगलात क्यों लगाए जाते हैं? ये समुद्री तूफान को रोकते हैं, उसकी शिद्दत को कम कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा दरख्त जमीन के कटाव को भी रोकते हैं। कटाव किसे कहते हैं? यानी कि जमीन पर मिट्टी का बह जाना जमीन का कटाव कहलाता है। लेकिन जिस जमीन पर दरख्त होते हैं वहां की जड़ें मिट्टी को मजबूती से थामे रखती हैं। तो जब तेज बारिशें भी होती हैं तो वो मिट्टी को बहने या जाया होने नहीं देती। ठीक है। तो दरख्त जमीन के कटाव को रोकते हैं, यानी उससे जाया होने से बचाते हैं। अच्छा, ये तो चंद फवायद हैं जो हमने आपको बताए हैं। इसके अलावा भी बेपनाह फवायद हैं। अगर आप अपने एतराफ में नजर डालें तो आप खुद इस चीज का एतराफ करेंगे, यानी इसको मानेंगे कि दरख्त वाकई हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज है और इनसे मोहब्बत करना निहायत ही जरूरी है। ठीक है। जब मोहब्बत करेंगे तभी हम इनका ख्याल रखेंगे। अगला है, बड़ों की ये नसीहत याद रखें, दरख्तों को सदा आबाद रखें। ठीक है। अब नसीहत क्या होती है? कोई भी नहीं, बड़े बूढ़े हमारे कह गए हैं, बड़ों की ये नसीहत याद रखें, दरख्तों को सदा आबाद रखें। अच्छा जी, अब इसमें नसीहत किसे कहते हैं? किसी भी नेक मशवरे को कहते हैं। ठीक है। सदा कहते हैं हमेशा को। ठीक है। एक सदा सीन वाला होता है, सीन दाल लिखा सदा, उसके मीनिंग से हमेशा। एक सदा स्वाद दाल लिखा सदा होता है, जिसके मीनिंग से आवाज। अब यहाँ पे शायद बुजुर्गों का हवाला दे रहा है। ठीक है। शायद बुजुर्गों का हवाला देते हुए कह रहा है कि हमें अपने बुजुर्गों की नसीहत याद रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमेशा हमारे भले के लिए हमें मशवरे देते रहते हैं। तो दरख्तों के हवाले से भी उन्होंने बार बार ताकीद की है कि अपने माहौल को सरसब्ज और शादाब रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाएं, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा दरख्त होंगे तो फिजा में जितनी भी आलूदगी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि दरख्त जो है वो आलूदगी को जज्ब कर लेते हैं। ठीक है। और हमें साफ हवा मुहैया करते हैं। तो जब वो हमें साफ हवा मुहैया करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें उनको हमेशा रखना है, क्योंकि हम ऑक्सीजन के बगैर रह नहीं सकते। और अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी, यानी दरख्त नहीं होंगे, तो हमें कुदरती तौर पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जो हमें मुफ्त में मिलती है, जिसकी हमें कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए हमें दरख्तों को ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए, शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने माहौल को सरसब्ज शादाब रखने के लिए नए दरख्त उगाने चाहिए, जिनसे हमें ताज़ा हवा भी मिलती रहेगी और हमारा माहौल खुशगवार होगा, हम बीमारियों से भी महफूज रह सकेंगे। ठीक है। अब अगला शेर है, दरख्तों की हिफाजत हम करेंगे, दरख्तों से मोहब्बत हम करेंगे। अब यहाँ पे शायर अहद कर रहा है। ठीक है। और वो हमें भी ये अहद करने में अपने साथ शामिल कर रहा है कि जब हमारे बुजुर्गों ने हमें ये बता दिया कि दरख्त हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, और उन्होंने ये नसीहत भी कर दी कि हमने दरख्तों को सदा आबाद रखना है, यानी उनको कायम दायम रखना है, उन्हें खत्म नहीं होने देना। तो अब हमारा क्या फर्ज है? हमारा फर्ज है कि हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए। तो इसके लिए जब हम खुद अपने आप से वादा करेंगे, अहद करेंगे, तभी हम ये काम कर सकेंगे। तो आज हम ये अहद करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएंगे, उनकी हिफाजत करेंगे
اور جس سطح پر بھی ممکن ہو ہم شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ مثلاً ہم کیا کر سکتے ہیں، درختوں کی حفاظت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہمارے اسکول میں لگے ہوتے ہیں، پھول لگے ہوتے ہیں، پودے لگے ہوتے ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اچھا جی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کا خیال رکھیں۔ اگر اپنے گھر میں نئے پودے ضرور لگائیں، کیونکہ ہمارا گھر اگر چھوٹا ہے تو ہم اس میں چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں پودے لگا سکتے ہیں، یا اگر اس سے بھی زیادہ چھوٹے ہم کیاری نہیں بنا سکتے تو ہم گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں، جس سے نہ صرف ہمارا گھر خوبصورت لگے گا بلکہ وہ ہمارے جو گھر کی فضا ہے اس کو بھی صاف رکھیں گے اور ہمیں ایک خوشگوار احساس دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں درختوں کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں وقت پر پانی دینا چاہیے، جو درخت ہم لگائیں پھر ان کا خیال بھی رکھیں۔ جیسے چھوٹے بچوں کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کو وقت پہ ہر چیز دیتے ہیں، اس لیے درختوں کو بھی وقت پر پانی ضرور دیں ورنہ وہ مرجھا کے ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم ظاہر ہے یہ چیز ہمارے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے تو ہم اس سے محبت بھی کریں گے، ظاہر ہے، اور محبت کا اظہار بھی یہی ہوگا کہ ہم نے اگر ہمارے گھروں میں درخت نظر آئیں گے یا پودے نظر آئیں گے تو ہمیں دیکھنے والوں کو بھی پتا ہوگا کہ اس گھر کے لوگوں کو درختوں سے کتنی محبت ہے، کتنا یہ لوگ درختوں کو پسند کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے گھروں میں بھی لگائے ہوئے۔ اور اگر گھروں میں جگہ نہ ہو تو کہیں بھی ایک پودا ضرور لگا دیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، یعنی جو بھی کوئی اس کی چھاؤں میں بیٹھے گا تو وہ آپ کو دعائیں دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پڑھا۔ اچھا، اب یہاں پہ درختوں سے رہے موسم پیارا، ایک شعر ہے اس کے اختتام پہ بتا دیتی ہوں کہ درختوں سے رہے موسم پیارا، درختوں سے لگے بہتر نظارہ۔ تو اگر ہم نظاروں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے موسم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں درخت لگانے چاہیے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پہ نظم ہم نے پڑھی تو کچھ الفاظ معنی ہیں جنہیں کچھ بتا بھی چکی ہوں اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں تھے، تو میں ایک بار پھر ریوائز کر دیتی ہوں۔ بسیرا، رہائش اختیار کرنا، ٹھیک ہے، گھنیرا بہت گھنا، چہچہانا پرندوں کا خوشی میں بولنا اور گانا، توقع امید۔ ہم نے یہاں چیپٹر کے اوپر میں ہمارے پاس جو کچھ انسٹرکشن ہے، مقاصد لکھے ہوئے، اس میں ایک لفظ تھا توقع، ٹھیک ہے، اس کے میننگز یہاں پہ لکھے ہوئے، امید، نصیحت، نیک مشورہ، صدا، ہمیشہ، عداوت، آگے ہماری ایکسرسائز میں ایک لفظ تھا عداوت، اسے دشمنی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صدا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا سواد دال الف دا صدا کے میننگز ہوتے ہیں آواز، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے پاس یہ سیو ہو جائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے مرکزی خیال۔ اب جب ہم کوئی نظم پڑھتے ہیں یا کوئی بھی سبق ہو یا نظم ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی مرکزی خیال ضرور ہوتا ہے۔ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک خاص نقطہ، وہ ایک خاص بات جسے سوچ کر کوئی بھی شخص کوئی کام کرتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ شاعر نے نظم کیوں لکھی، کیا ان کے دماغ میں کیا بات تھی کہ انہوں نے یہ درختوں سے محبت نظم لکھ ڈالی، ٹھیک ہے، تو ہم اس کا مرکزی خیال پڑھتے ہیں۔ اس کے شاعر ہیں مدد الاختر، اور مرکزی خیال ہے کہ شاید درختوں کی اہمیت و افادیت، اہمیت یعنی اہم کیوں ہے، ضروری کیوں ہے، اور افادیت یعنی فائدے بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو فائدے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ درخت نہ صرف ہمارے لیے بلکہ تمام چرند پرند اور دوسرے جانداروں کے لیے مفید ہیں۔ اب میں نے بتا دیا کہ چرند پرند کے لیے کیسے مفید ہیں، کہ پرندے درختوں کے اوپر گھونسلہ بناتے ہیں، یعنی وہاں پہ اپنی رہائش اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح چرند یعنی چار ٹانگوں والے جو جانور ہوتے ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں، تو وہ بھی درختوں کے نیچے قیام کرتے ہیں تاکہ وہ دھوپ کی شدت سے، بارش وغیرہ سے محفوظ رہ سکے، ٹھیک ہے، اور دوسرے جانداروں کے لیے بھی مفید ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے ہو گئے، یہ سب بھی درخت ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ تر و تازہ ہوا اور خوشگوار ماحول کے لیے درخت بہت ضروری ہیں۔ اب تر و تازہ ہوا کیا ہے کہ درخت ہمیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں، اور جو فضا میں موجود زہریلی گیسیں ہوتی ہیں جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اسے جذب کر لیتے ہیں، تو ہماری ہوا صاف ستھری ہو جاتی ہے اور پھر سے فریش ہو جاتی ہے، تازہ ہو جاتی ہے۔ اور خوشگوار ماحول یعنی کہ درختوں کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ جس جگہ ہریالی ہو، درخت ہو، وہاں پہ انسان جائے، بیٹھے، وہاں پہ وقت گزارے، تو وہ ہمارے ماحول کو خوشگوار رکھتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، تو اس لیے ہم ان میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اب ہمارا فرض کیا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت اگانے چاہیے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب آپ جو ہے وہ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیں، ٹھیک ہے،
हिफाजत आप ऐसे ही कर सकते हैं कि जैसे बच्चे चलते फिरते जहाँ पौधे नजर आए उनकी फूल तोड़ लिए, शाखें तोड़ ली, पत्ते तोड़ के नोच के फेंक दिए, तो इन चीजों से आप गुरेज करें, यानी ये काम ना करें, ठीक है। और बच्चे तो आजकल तो बच्चे बच्चे शजरकारी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, तो आप भी अपने नाम का एक दरख्त जरूर लगाएं ताकि हमारा मुल्क हरा भरा हो जाए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मरकजी ख्याल। अब हमारे पास है कुछ अल्फाज हैं जिन्हें मुतशाबा अल्फाज कहते हैं। अच्छा, मुतशाबा अल्फाज क्या होते हैं? मुतशाबा अल्फाज से मुराद वो अल्फाज जो आवाज या तलफ़ुज़ के लिहाज से एक दूसरे से मिलते जुलते हों, यानी जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो, एक जैसी हो। अब पहला लफ्ज है हमारे पास आरी। आरी का मतलब होता है खाली होना, ठीक है, यानी कि कोई चीज ना होना किसी में। अब दूसरा है अलिफ मद आ रे छोटी री आरी, इसके मीनिंग्स क्या होती है? लकड़ी काटने का आला, ठीक है। अब दूसरा है कसरत। हम ये नीचे जो कसरत लिखा हुआ है से वाला, इसको हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कसरत से ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज के ज्यादा होने के लिए हम कसरत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो ऊपर लिखा हुआ कसरत है, काफ सीन रे ते, इसके मीनिंग से वर्जिश, ठीक है। तो अब कसरत वो भी पढ़ा जा रहा है, कसरत ये भी पढ़ा जा रहा है, इसीलिए इनको मुतशाबह अल्फाज कहा गया है कि इनके तलफ़ुज़ एक जैसे हैं लेकिन मायने बिल्कुल अलग हैं। अब नीचे हमारे पास है आम। आइन अलिफ आम इन साकिन। आम का मतलब होता है मामूली, आम से लोग हैं, आम सा फल है, ठीक है, तो मामूली हो गया। अब नीचे आम, अब वो फल का नाम है जिसे हम बहुत शौक से खाते हैं, जो बहुत ही मजेदार होता है, ठीक है। तो अगला है हमारे पास नजर। अब नजर क्या है? देखना। जैसे नजर कमजोर हो गई, ये चीज नजर आ रही है, तो इसका मतलब है देखना। लेकिन नीचे जो नजर लिखा हुआ है, पढ़ा दोनों नजर ही जा रहे हैं, लेकिन देखिए हिज्जे भी अलग हैं, ठीक है, और लेकिन तलफ़ुज़ एक जैसे हैं। नजर के मायने हैं कुर्बानी। कुर्बानी यानी किसी किस्म की कोई न्याज, नजर न्याज हम कहते हैं ना, तो उसका मतलब है कुर्बानी देना, न्याज करना। अलम। अब ये अलम के मीनिंग से रंजो गम, परेशानी, मुसीबत, ठीक है। अब नीचे जो लिखा हुआ है अलम आइन लाम मीम, अब इसके मीनिंग से झंडा। पढ़ने में तो दोनों एक जैसे हैं लेकिन दोनों के मायने बिल्कुल अलग हैं। तो वो अल्फाज जो पढ़ने में तलफ़ुज़ में एक जैसे हों वो मुतशाबा कहलाते हैं, ठीक है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब हमारे पास आ रहे हैं दरअसल अल्फाज के मुतजाद लिखे, यानी कि हमारे पास अल्फाज जिद आ रही है। अब अल्फाज जिद में हमारे, आपको पता है ना कि जिद क्या होती है? किसी भी चीज का उलट, ठीक है। जैसे सुबह की जिद है शाम। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ लफ्ज है, जैसे पहला लफ्ज है खुशी। खुशी की जिद क्या होगी? गमी, ठीक है। उसके बाद यानी कि खुश बहुत खुशी दिखाना, खुशी जाहिर करना, और गम उदासी को जाहिर करना, ठीक है। ठंडा, अब इसकी जिद क्या होगी? गर्म। आराम यानी कि रिलैक्स करना बिल्कुल, और इसकी जिद क्या है? बेआराम या तकलीफ, यानी किसी भी परेशानी में, तकलीफ में मुब्तला होना। बड़े छोटे, जवान बूढ़े, छाँव धूप, मोहब्बत नफरत, फायदा नुकसान, ठीक है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कवायद का काम आ गया है कुछ। ये कवायद का काम हमारे जो पिछला सबक था उससे रिलेटेड है, लेकिन हमने आपको इस सबक में रखा हुआ है। सिफत और मौसूफ के बारे में आप लोग छोटी क्लासेस से ही, प्राइमरी से ही पढ़ते आ रहे हैं, और फिर 6 में भी आपने पढ़ा कि सिफत और मौसूफ की तारीफ क्या है, सिफत क्या है, मौसूफ क्या है। तो किसी भी चीज की अच्छाई, बुराई, तादाद या मिकदार को सिफत कहते हैं, ठीक है। मिसालें अब क्या है? तालिब इल्म, आम सी बात है, लेकिन हम उसके साथ मेहनती लगा देंगे तो इसका मतलब है कि हमने उसकी कोई खूबी बयान कर दी। अब वो मेहनती क्या हो गया? सिफत हो गई। अब दूसरा है गहरा दोस्त। दोस्त कोई भी हो सकता है, अब यहाँ गहरा लगा दिया तो इस दोस्त की क्या खासियत है, क्या खास बात है कि ये गहरा दोस्त है, ठीक है। तीसरा है हमारे पास बेहिस मखलूक। अब मखलूक कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बेहिस। इस मखलूक की खासियत बता दी है कि ये बेहिस है, इसे किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है। तो ये सिफत की मिसाल और उसकी तारीफें होगी। अब हमारे पास है मौसूफ, ठीक है। मौसूफ कहते हैं जिस चीज की सिफत बयान की जाए वो मौसूफ कहलाती है। मिसालें अब हम आपके सामने ले आते हैं। नीला आसमान, ठीक है। अब यहाँ पे आसमान की बात हो रही है। नीला
اس کی صفت ہے، لیکن بات کس کی ہو رہی ہے؟ آسمان کی. کس چیز کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے؟ آسمان موصوف میں آ گیا. سفید پھول، کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ پھول کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو جس چیز کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ موصوف کہلاتا ہے. تو پھول یہاں کیا ہوگا؟ موصوف. سادہ طبیعت، اب یہاں پہ سادہ تو صفت ہے لیکن کیا سادہ ہے؟ طبیعت. تو جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ موصوف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو صفت اور موصوف سمجھ آ گیا ہوگا. اب آپ اس کا ایک اسکرین شاٹ لے لیں. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس جو ہیں وہ کثیر الانتخابی سوالوں کے جوابات ہیں جو آپ نے خود پر کرنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو 3 آپشن کے ساتھ یہ آپ کا ہوم ٹاسک بھی ہے. درختوں پر ڈیش کا بسیرا ہے، جو ہم نے چیپٹر پڑھا، تو اب اس کے اکارڈنگلی آپ نے آنسر لکھنا ہے. چڑیوں کا، کبوتروں کا، موروں کا. پرندے ڈیش سے چہچہاتے ہیں، دکھ سے، خوشی سے یا غصے سے. درختوں کی چھاؤں ڈیش ہوتی ہے، گرم، ٹھنڈی، مرطوب. ٹھیک ہے، درختوں کو صدا ڈیش رکھیں، سرسبز و شاداب، برباد، آباد. اچھا، یہاں پہ سرسبز میں بے کا نقطہ مسپرنٹ ہو گیا ہے تو آپ اس کو لگا لیجئے گا. ٹھیک ہے، اب ہمیں درختوں سے ڈیش کرنی چاہیے، نفرت، عقیدت یا محبت. تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. اس کے بعد آگے ہیں ہمارے پاس خدا کی ڈیش گاتے ہیں پرندے، تعریف، نعت یا حمد. ڈیش سے ملے سایہ گھنیرا، پرندوں، جانوروں یا درختوں. اس نظم کے شاعر ڈیش ہیں، صوفی تبسم، مدحت الاختر، مظفر وارسی. درختوں کے ڈیش فائدے ہیں، چند، کچھ یا ہزاروں. اب آپ ان کا اسکرین شاٹ لے لیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، گھر کے کام میں مزید آپ کو تھوڑا سا دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ درختوں سے محبت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. اب آپ جو ہے وہ درختوں سے محبت کا خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ہم نے پڑھی ہے بس اسے اپنے الفاظ میں پورا پورا بیان کر دینا. اور اس کے علاوہ شعر نمبر 2، 3، 7 کی تشریح بما حوالہ آپ نے لکھنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ چیپٹر ہو گیا. کام آپ نے ویسے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، کام آپ نے ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہم کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے تشریحات کرنی ہے تو اس کو شعر لکھنا ہے، پھر حل لغات لکھنی ہے اور اس کے بعد تشریح لکھنی ہے. باقی جو ہے مرکزی خیال شاعر کے حوالے کے ساتھ لکھنا ہے. اچھا جی، اب آپ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ ہمارا ہوگا قومی پرچم کی تاریخ و آداب. تو آپ اسے پڑھ کر آئیے گا تاکہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آ سکے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.